السلام علیکم۔ عوام دوست ٹیلی ویژن AD TV کی طرف سے میں سہیل سید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک ہی موضوع پہ بات کرنے کے لیے، یعنی عدم اعتماد پہ بات کرنے کے لیے، لیکن اب کیونکہ عدم اعتماد کا سارا معاملہ بہت واضح ہو چکا ہے، بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ کون کس کی شکست ہوگی، کس کی فتح ہوگی، اس لیے اس کو میں دو حصوں میں الگ الگ کر کے بات کروں گا آپ سے۔ پہلے حصے میں یہ بات کروں گا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک حکمران کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے، اور دوسری میں کل جو عمران خان صاحب نے 31 مارچ کو تقریر کی ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ تو اپنے اصل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھا کریں۔ تو چلیں اپنے موضوعات کی طرف چلتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو آئی اس کی وجہ کیا تھی، اور جو یہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی وجوہات جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا، اور جو میرے ہم عمر افراد ہیں اور جنہوں نے یعنی خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ میری اس بات کی ضرور تائید کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جس وقت یہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اس وقت 3 بہت واضح برائیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کو کرکٹ کے میدانوں میں تو بہت ساری کامیابیاں مل گئیں، لیکن سیاست کے میدان میں وہ برائیاں ان کے گلے پڑ گئیں، اور خان صاحب ان برائیوں پر قابو نہ پا سکے 22-23 سال گزرنے کے باوجود بھی، اور اس وجہ سے ان کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی بہت قریب آ گئی ہے۔ تو اگر آپ غور کریں، اس زمانے کو یاد کریں تو یا اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ خان صاحب کرکٹ کے دور میں کیسے تھے، تو آپ کو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ بتائے کہ خان صاحب نے انتہائی سے زیادہ غرور یا سیلف سینٹرڈ شخص ہیں۔ کرکٹ کے دور میں بھی ان کا یہی حال تھا اور آج بھی یہی حال ہے۔ کرکٹ کے دور کی اگر میں بات کروں تو ان کے غرور کی یا ان کے سیلف سینٹرڈ ہونے کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی، کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیلیبریٹی تھے، میرے خود اپنے ہیرو بھی تھے یہ جس زمانے میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، تو میں خود ان کی اس چیز کے لیے عذر تراش لیا کرتا تھا، یا یہ کہہ دیتا تھا کہ جی یہ جس مقام پہ ہیں تو اس مقام پہ تو غرور ہو ہی جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے عمران خان کی کرکٹ کو برا کہا جائے یا عمران خان کی برائی کی جائے۔ دوسری ان میں جو برائی تھی وہ یہ محسن کا شخص تھے۔ اپنے کرکٹ کے دور میں بھی جو لوگوں نے ان کے اوپر احسانات کیے، انہوں نے کپتان بننے کے بعد یا طاقت قوت حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے انہی لوگوں کا صفایا کیا۔ اگر ہم اس دور پہ دیکھیں تو ماجد خان، ظہیر عباس، مشتاق محمد، وسیم باری، سرفراز نواز، وہ تمام لوگ، اور جاوید میاں، وہ تمام لوگ جو ان کے پر جنہوں نے احسانات کیے تھے، جو ان کو کرکٹ میں لے کے آئے تھے، ان کو پروموٹ کیا تھا اور ان کو آگے بڑھایا تھا، ان تمام لوگوں کو انہوں نے کوئی اچھا طریقے سے فیئرویل نہیں کیا۔ ان تمام لوگوں کو انہوں نے بدترین طریقے سے رسوا کر کے کرکٹ سے علیحدہ کیا۔ ماجد خان، ظہیر عباس، وسیم باری اس کی بڑی مثال ہیں۔ جاوید میاں کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا وہ دنیا کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ اور اسی
اس میں اگر دیکھا جائے تو یہی چیز ان کے اگر آج بھی آپ دیکھیں تو آج بھی ان میں موجود ہے، اور اسی طرح سے اسی سلسلے سے اسی شدت سے موجود ہے۔ تیسری برائی جو ان میں تھی، میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں اس کا اشارہ ضرور کروں گا آپ کو، کہ اگر آپ کیری پیکر ورلڈ سیریز کرکٹ کے معاملات دیکھیں، سیتا وائٹ کو چھوڑ کے جمائمہ سے شادی کرنے کو دیکھیں، اور 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد ان کے خلاف ٹیم کی بغاوت کو دیکھیں یا سوچیں، تو وہ برائی بھی آپ کے سامنے بہت کھل کے آ جائے گی۔ تو یہ تینوں برائیاں عمران خان صاحب میں شروع سے موجود تھیں، اپنے کرکٹ کے دور میں بھی موجود تھیں، اور آج بھی اسی طرح سے اسی انداز میں یہ تمام برائیاں عمران خان میں موجود ہیں۔ اگر ہم آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی نظر ڈالیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب سیاست میں آئے اور سیاست میں آنے کے بعد بھی ان کا یہ ایٹیٹیوڈ تبدیل نہیں ہوئے، تو یہ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ خان صاحب اپنے کسی بھی رویے کو سیاست میں آنے کے بعد بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ چنانچہ 2018 میں جب ان کو حکومت ملی تو ان کی یہ تینوں چیزیں، یعنی ان کا سیلف سینٹرڈ ہونا، ان کا غرور اور ان کا محسن کا شونا، ان کے گلے کی بہت بڑی برائیاں بن گئی، اور یہ اس طرح کی برائیاں تھیں کہ جس نے ان کی سیاست کو تقریباً ٹھکانے لگا دیا۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو بالکل واضح نظر آتا ہے آج کہ ان کا غرور اور ان کا سیلف سینٹرڈ ہونے نے ان کے اپنے اراکین اسمبلی کو، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو ان سے دور کر دیا، اور وہ تمام لوگ جو عمران کے شہر میں گرفتار ہو کے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، وہ تمام لوگ ان سے ناراض ہو گئے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، راجہ ریاض ہیں، اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت 25-30 ایم این ایز ان کے خلاف منحرف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان سب کو دیکھیں تو ان سب کو سب سے اول ترین یا پہلی شکایت ہی یہی ہوگی کہ خان صاحب ان کو بالکل گھٹیا نیچ قسم کا انسان سمجھتے تھے، یا ان کو بالکل کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے، حالانکہ وہ ایم این ایز تھے۔ دوسری طرف اگر دوسری برائی کی طرف آئیں تو اپنے تمام محسنوں سے انہوں نے جو سلوک کیا، جہانگیر ترین سے جو سلوک کیا، علیم خان سے جو سلوک کیا، محسن بیگ سے جو سلوک کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کی مسلسل محنت اور پلاننگ سے خان صاحب کو اقتدار حاصل ہوا تھا، جن لوگوں سے جو لوگ ان کو مسلسل سپورٹ کر رہے تھے، جو ہر وقت میں ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کی حکومت کو بچانے کے لیے ساتھ ساتھ تھے، عمران خان صاحب نے ان سے بھی برائیاں لینا شروع کر دیا۔ میری مراد پاکستان کی فوجی قیادت سے ہے کہ خان صاحب نے ان سے بھی پنگا لینا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی خان صاحب سے الگ ہو کے اور نیوٹرل ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ اگر ہم غور کریں تو ہمیں بہت واضح طور پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ خان صاحب کی حکومت جانے کی وجہ، ان کی یہ دو بڑی برائیاں ہیں، یہ دو عادتیں ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب آج اس مقام پہ ہیں کہ ان کے اپنی پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں، پاکستان کی تمام مقتدر قوتیں ان کے خلاف ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو 2021 مارچ 2021 میں خان صاحب کی اکثریت قومی اسمبلی سے ختم ہو چکی تھی، جب سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب خان صاحب کے کینڈیڈیٹ کو شکست دے کے سینیٹر منتخب ہو گئے تھے۔ یہ ایسا موقع تھا جو خان صاحب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت کافی تھا، اور ان کو وہ اگر اس وقت
اپنے رویوں کو، اپنے معاملات کو درست کر لیتے تو یقینی طور پہ آج ان کو یہ اپنا دن دیکھنا نہ پڑتا. لیکن بجائے اس کے کہ خان صاحب اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے، اپنے انداز کو ٹھیک کرتے، انہوں نے کچھ طاقتور قوتوں کا سہارا لیا اور دھوس دھمکی کے ذریعے ان اراکین کو جو جنہوں نے ناراض ہو کے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کر دیا تھا، ان کو واپس پی ٹی آئی میں شامل کرایا. پی ٹی آئی میں شامل کرانے کے بعد بھی وہ لوگ کو کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی. جہانگیر ترین گروپ بنا رہا، خان صاحب اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتے تھے. علیم خان گروپ بنا رہا، خان صاحب اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتے تھے. محسن بیگ جو ان کے بہت قریبی تھے، جن کو اے ٹی ایم اور فائنینسر کہا جاتا تھا، وہ ناراض ہوئے. خان صاحب نے ان کو بھی پکڑ کے بند کر دیا، علیم خان کو گرفتار کر لیا، جہانگیر ترین پہ مقدمے بن گئے. تو یہ لاوا پک رہا تھا. اپوزیشن بہت عرصے سے، پچھلے سال ہی ان کے خلاف عدم اعتماد لانے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی کہ جب کچھ قوتوں کی طرف سے مداخلت ہوئی اور پی ڈی ایم میں پھوٹ ڈلوا دی گئی اور پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور اے این پی میں اختلافات ہوئے. نتیجن پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم چھوڑ کے الگ ہو گئے. اس کے بعد بھی خان صاحب کی آنکھیں نہ کھلیں اور خان صاحب اپنے اسی ایٹیٹیوڈ، اسی رویے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیشہ ان کو ان قوتوں کی سپورٹ حاصل رہے گی یا مجبوری ہے وہ ان قوتوں کی. جیسے کہ وہ کہا بھی کرتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ ان کے علاوہ کوئی چوائس دوسری ہے نہیں، اس لیے یہ قوتیں ہمیشہ ان کے پشت پہ کھڑی رہیں گی اور ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتی رہیں گی. لیکن نومبر میں جب کچھ تبادلوں اور تقرریوں کا معاملہ ہوا اور خان صاحب نے ان تبادلوں اور تقرریوں میں بھی دخل اندازی کرنے کی کوشش کیا تو معاملات بہت بگڑ گئے. میں نہیں جانتا کہ اس معاملے کو پینڈنگ کرنے کی وجہ کیا تھی. میں جادو ٹونے کی بات نہیں کروں گا جو عموماً کی جا رہی ہے کہ تاریخیں نہیں تھیں اور وظائف نہیں تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان نومبر میں جب وہ تقرریاں ڈیلے کی گئیں تو ان قوتوں کے درمیان، طاقتور اداروں کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا ہوئی کہ جو پھر دوبارہ نہیں بھر سکی. وہ قوتیں، وہ ادارے، وہ ان اداروں کے بڑے نامور لوگ خان صاحب کی حمایت سے ہٹ کے نیوٹرل ہو کے کھڑے ہو گئے. اپوزیشن جو بہت عرصے سے اس موقع کے انتظار میں تھی، اس نے اپنے معاملات کو درست کیا، اپنے دیگر چیزوں کو درست کیا اور تحریک عدم اعتماد پیش کر دیا. تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد بھی خان صاحب بجائے اس کے کہ اپنے ناراض اراکین کو، اپنے اتحادیوں کو منانے کی کوشش کرتے، انہوں نے دیگر جگاڑیں لگانے کی کوشش کیا اور کوشش کیا کہ پھر ان طاقتور قوتوں سے دباؤ ڈلوا کے اپنے ناراض اراکین کو واپس پی ٹی آئی میں لے آئیں یا ان قوتوں سے دباؤ ڈلوا کے روٹ جانے والے اتحادیوں کو پی ٹی آئی کی یا حکومت کی اتحادی رہنے پہ مجبور کیا جائے. لیکن اب خان صاحب کو یہ سہولت میسر نہیں تھی. چنانچہ خان صاحب بالکل تنہا ہو گئے اور اپنی عادت سے مجبور ہو کے انہوں نے اس کے بعد بھی بجائے اس کے کہ وہ اپنے اراکین کو منانے کی کوشش کرتے یا وہ اپنے اتحادیوں کو منانے کی کوشش کرتے، انہوں نے دھوس دھاندلی کا رویہ اپنانے کی کوشش کیا. دھمکیاں دلوائیں اپنے لوگوں سے اور خود بھی دھمکیاں دیں
کہ میں یہاں پہ ڈی چوک میں 10 لاکھ کا مجمع جمع کر دوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کون اس میں سے نکل کے جاتا ہے اور میرے خلاف ووٹ ڈال کے واپس آتا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں ہوا، کوئی ایک منحرف رکن بھی واپس خان صاحب کے پاس نہیں آیا، بلکہ ان کے اپنے کیبنٹ میں، اپنے وزراء میں، اپنے حمایتیوں میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ وزیر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پچھلے ولاگ میں بھی اپنے بتایا تھا کہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل تک اس خیال کی مخالف ہو گئے کہ کسی کو ووٹ ڈالنے نہ دیا جائے، یا کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی کوشش کی جائے، یا کسی کو ووٹ گنتی ہی نہ کیے جائیں۔ خان صاحب اس مجبوری کے بعد تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے، ایم کیو ایم والوں سے ملنے حیدرآباد آئے اور چودھری شجاعت کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے، یعنی مسلم لیگ قاف والوں سے رابطہ انہوں نے کیا۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ چودھری پرویز الہی نے بھی انٹرویو میں یہ بات واضح کی، اور خالد مقبول صدیقی نے بھی یہ بات واضح کی کہ خان صاحب ہمارے پاس آئے ضرور تھے، لیکن ہم سے عدم اعتماد پہ تو کوئی بات ہی نہیں کیا انہوں نے، اور بغیر کسی قسم کی بات کیے خیر خیریت پوچھ کے چائے پی کے اور چلے گئے۔ اب آپ اگر یہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہی ایٹیٹیوڈ ہے جو خان صاحب کا کرکٹ کے دور میں تھا، یعنی غرور اور سیلف سینٹرڈ ہونا، کہ آپ اتحادیوں کے پاس جا بھی رہے ہیں، آپ ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ ان سے بات نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کی ایگو جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہی کہ آپ ان سے جا کے بات کریں اور کہیں کہ آپ اپنا ووٹ مجھے ہی دیجیے گا۔ اس کے بعد بڑا واضح ہونے لگا، چھوٹی پارٹیاں جیسے بی اے پی تھیں اور بلوچستان جمہوری وطن پارٹی تھی، اور اس طرح کی جو پارٹیاں تھیں وہ خان صاحب سے الگ ہوئی۔ خان صاحب عدالت میں گئے اپنے منحرف اراکین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے، لیکن عدالت سے جو ریمارکس آنا شروع ہوئے اس سے بھی یہ بات بالکل سامنے آ گئی، اور اٹارنی جنرل کو عدالت میں یہ وعدہ کرنا پڑا کہ وہ نہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکیں گے اور نہ ہی کسی کے ووٹ گنتی نہیں کیے جانے کا کوئی معاملہ ہوگا، جو ووٹ ڈالے گا اس کو ووٹ گنتی بھی کیا۔ اس کے بعد یہ تو بالکل واضح ہو کے نظر آنے لگ گیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت ختم کر چکے ہیں، اور ان کا کوئی اب باقی رہنے کا راستہ نہیں رہ گیا۔ چنانچہ چھوٹی پارٹیاں جیسے جمہوری وطن پارٹی تھی، بلوچستان عوامی پارٹی تھی، اور دیگر جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور آزاد رکن تھے، وہ بھی ٹوٹ کے اپوزیشن سے ملنے لگے، اور آخرکار ایم کیو ایم بھی حکومت کے ساتھ، حکومت چھوڑ کے اور اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو آخری اجلاس سندھ ہاؤس میں ہوا اس میں قومی اسمبلی کے 196 ممبران موجود تھے، جبکہ 3 ممبران اس وقت موجود نہیں تھے، یعنی کل 199 افراد یا قومی اسمبلی کے ممبران عمران خان صاحب کے خلاف سندھ ہاؤس میں موجود تھے۔ اس کے بعد خان صاحب کو جب یہ نظر آ گیا ہے کہ اب ان کی حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، تو خان صاحب نے ایک نیا معاملہ شروع کیا کہ جی یہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے۔ 27 مارچ کو انہوں نے ایک جلسہ عام کیا اسلام آباد میں، اور اس میں یہ بات شروع کی کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کی وجہ سے میری حکومت گرائی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ کل یا پرسوں دوبارہ اس موضوع پہ ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں صرف خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے میں بات کروں گا، یا آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کی تقریر میں کیا کیا مسائل تھے۔ فی الحال میں اپنی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کی بنیادی وجہ کچھ اور نہیں تھی
بلکہ صرف اور صرف خان صاحب کا اپنی شخصیت، اپنا رویہ، اپنے غرور، اپنا سیلف سینٹرڈ ہونا، اپنا محسن کش ہونا تھا. باقی اور خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ خان صاحب 5 سال حکومت نہ کر پاتے اور یہ حکومت ختم. تھینک یو ویری مچ. آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو مکمل ضرور دیکھا کریں. تھینک یو ویری مچ.